دیکھو میرے بھائی، قرآن مجید کو اللہ کے حکم پر جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب ہے وہ قرآن مجید کا مخزن ہے۔ تو یہ ایڈریس ہے پورے قرآن کے ملنے کا، حضور کی ذات تک رسائی حاصل کر۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہما اوست، اگر بہو نرسی دی تمام بولہ حبیست۔ کہ تو محمد رسول اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کر لے کہ وہ سراپا دین ہے، اگر تو ان تک نہ پہنچ سکا تو پھر تو بو لہب ہی ہے۔ قرآن مجید کتابی صورت میں ہمارے پاس پورا ہے یا کم ہے، نہ تو کوئی اس کا اقرار کر سکتا ہے نہ کوئی اس کا انکار کر سکتا، کیونکہ جب یہ قرآن مجید کو جمع کیا گیا اس وقت نہ میں تھا نہ آپ تھے۔ جب نہ میں تھا نہ آپ تھے تو نہ میں کہہ سکتا ہوں یہ پورا ہے یا ادھورا ہے، نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا ہے یا ادھورا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کو جمع کرنے والوں پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ سارا قرآن کتاب کی صورت میں پیش کر دیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کتنا کتابی صورت میں آیا ہے کتنا نہیں آیا، یہ سوائے محمد رسول اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جب بھی آیت اتری ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ جب بھی وہ آیت اتری ہے تو کسی نہ کسی نے اس کو محفوظ کر لیا ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا تھا، اور آج اس قرآن میں وہ منسوخ شدہ آیات بھی موجود ہیں۔ کیا بھائی؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی بھونڈی مثال ہے لیکن سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کھانے پینے کی کہ جن کے اوپر ویلیڈیٹی کی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، یا لکھا ہوتا ہے بیسٹ بیفور یوز، جیسے فروٹ ہو گئے یا دودھ ہو گیا یا بنے ہوئے کھانے ہو گئے، ان کے اوپر ڈیٹ ڈالنی پڑتی ہے کہ ایک ان کی جو ہے نا سرٹن ویلیڈیٹی ہے، اس کے بعد پھر یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوکھے ہوئے کچے چاول ہیں، دالیں ہیں، ان کے اوپر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو اب اگر دودھ ہے اس پہ لکھا ہے کہ بھئی 5 دن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، فریج میں رکھیں، تو 5 دن کے بعد وہ دودھ خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو احکامات الہی اللہ کی طرف سے آئے تھے، کچھ وقتی تھے اور کچھ دائمی تھے۔ کچھ وقتی تھے، وقتی کیا کہ اب جہاد ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جہاد میں ہیں، اور جہاد کے دوران آیت نازل ہوتی ہے کہ پہاڑ کے پیچھے یہودی چھپے ہوئے ہیں تمہیں مارنے کے لیے، یہ کافرین وہاں پر جمگٹا لگا کے کھڑے ہیں، وہاں جاؤ اور جہاں بھی کوئی کافر ملے مار دو۔ یہ میدان جنگ کی آیت تھی۔ تو مولویوں نے کیا کیا، یہ آیت تو اس وقت کے لیے تھی، وہ وقت ختم ہو گیا، جہاد ختم ہو گیا، یہ آیت ایکسپائر ہو گئی۔ اب اگر آپ اس کو عام زندگی میں بھی آیت کو لے لیتے ہیں تو پھر آپ کیا سوچیں گے؟ جہاں بھی کافر ملے مار دو، سمجھ گیا۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہی مطلب لیا ہوتا تو پھر کافروں کو تبلیغ کیوں کی؟ جہاں ملے مار دیتے، جہاں ملے مار دو۔ تو یہ، لیکن مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں شرپرسند لوگ بہت ہیں جو کہیں گے ارے دیکھو قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، قرآن میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اور مسلمان سارے کہ ہاں جی قرآن میں بگاڑ ہو گیا، مارو 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 مارو، اس پہ فتوے لگاؤ۔ یہ مسلمانوں کا جو ہے دماغ خالی ہو گیا، ورنہ یہ بالکل آسان سی بات ہے اس کو سمجھنا۔ مسلمان جو ہے اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں، 73 فرقے بن گئے، ابھی تک کہتے ہیں کہ بس ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں چیمپئن، اور ساری دنیا میں تمہاری درگت بن رہی ہے، سب اٹھا کے مار رہے ہیں تمہیں۔ زیادہ دور کہاں جا رہے ہو؟ انڈیا میں جا کے دیکھو کیسی درگت بن رہی ہے تمہاری۔ انڈیا سے پھر پاکستان چلے جاؤ، وہاں دیکھو آپس میں مسلمان ایک دوسرے کی کیا درگت بنا رہے ہیں۔ تم کہیں خوشحال نہیں ہو، کہیں بھی۔ شام میں چلے جاؤ، عراق میں چلے جاؤ، یمن میں چلے جاؤ، لیبیا میں چلے جاؤ، جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔ تو قرآن مجید کی جو آیات وقتی تھیں وہ ایکسپائر ہو گئیں، ان کو اللہ نے کہا بھائی منسوخ کر دی۔ اچھا، اب کیا پتا کہ کون سی آیت منسوخ ہوئی تھی کون سی نہیں؟ اچھا، ہم نے جو قرآن پڑھا اس میں جب اس طرح کی آیت ہم نے دیکھی، ہم کو تو پتہ چل گیا یہ منسوخ آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس کا فیض ہی نہیں ہے۔
بجائے فیض کے اس سے فتنہ ہوگا۔ کیسے فتنہ ہوگا؟ چلو آپ اگر یہ آیت مان لیں کہ یہ آیت دائمی ہے، آج بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو پھر آپ تبلیغ کیوں کر رہے ہیں؟ تبلیغ بند کر دیں، ہتھیار اٹھا کے جہاں کافر ملے مارتے رہیں، تبلیغ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو کہا گیا ہے قرآن میں کہ جہاں کافر ملے مار دو۔ یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ اگر قرآن کا یہی حکم ہے کہ کافر جہاں ملے مار دو اس کو، تو تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ جہاں کافر ملے تبلیغ مت کرو، مار دو اس کو۔ اور پھر حضور پاک سے بھی پوچھیں گے سوال کہ یا رسول اللہ، قرآن میں حکم ہے جہاں کافر ملے مار دو، آپ نے تبلیغ کیوں کی؟ کیوں بھائی؟ اچھا، اب دوسری بات، یہ جو رونا ہم روئے ہیں کہ جی ہمارا قرآن کا پتہ نہیں ہے کہ یہ پورا ہے یا نہیں ہے، یہ کہاں سے غلطی ہوئی ہے، یہ رونا نہ روئیں، یہ رونا نہ روئیں آپ، کیونکہ نہ اللہ نے کہا نہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ اس کتاب کو کتابی شکل دو، لیکن تمہارے نزدیک تو تمہارے صحابہ کرام محمد رسول اللہ اور اللہ سے بڑے ہیں نا۔ نہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو پھر عمر بن خطاب کا آنا اور یہ کہنا کہ بھئی حفاظ بہت سارے شہید ہو گئے ہیں، قرآن تو ضائع ہو جائے گا، لہٰذا اس کو کتابی صورت میں دے دو، کیا یہ ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہیں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کا قرآن مجید کی آیات پر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر یقین تھا؟ جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو آپ اس کی حفاظت کے لیے کیوں اس کو کتابی صورت دے رہے ہیں؟ لیکن آپ کو پڑھائی ایسی گئی ہے پٹی، مسلمانوں کو ایسی پٹی پڑھائی گئی ہے کہ وہ جو اللہ کا سبق ہے وہ ان کو یاد نہیں ہے، وہ جو کہے گئے صحابہ کرام بس وہ سب سے افضل ہے، اللہ کا قرآن افضل نہیں ہے، اور نہ بات کرنا چاہتے۔ دوغلے لوگ ہیں نا، زیادہ تر دوغلے لوگ، جس کے اندر سچ بات کہنے کی ہمت نہیں ہو، وہ کہاں کا مرد ہے؟ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ کہنا پڑے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان نے علم کا سرچشمہ اور منبع قرآن کو بنایا ہوا ہے، اور محمد رسول اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ علم کا میں شہر ہوں، قرآن نہیں ہے۔ ارے قرآن تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، کیونکہ اصل قرآن حضور کے قلب میں ہے، کتاب میں نہیں ہے۔ اس کا فرق کیا ہے کہ جیسے یہاں پر ایک پیالہ رکھا ہے، اس میں ہے نہاری، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹیشو پیپر پر نہاری، اصلی کون سی ہے؟ اگر میں کہوں دو شخص آ جاؤ میں تم کو نہاری دیتا ہوں، ایک کو پیالہ دے دیا نہاری کا، ایک کو یہ ٹیشو پیپر نہاری لکھا ہوا ہے وہ دے دیا، تو آپ لے لیں گے؟ یہ لے لیں گے؟ آپ کہیں گے یار آپ بیوقوف بنا رہے ہو ہم کو، یہ تو نہاری لفظ لکھا ہے، نہاری تو پیالے میں ہے۔ اسی طرح یہ عکسی قرآن ہے جو کتابی صورت میں ہے، قرآن اصل تو محمد کے قلب میں ہے، نور کی صورت میں۔ اصل قرآن محمد رسول اللہ کے دل میں ہے۔ سلطان باؤ کہتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، میں نے قرآن کا ایک لفظ ایک حرف لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا، اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ پاک ہو گیا، دل پاک ہو گیا۔ حضور پاک نے جب سفید سینہ دیکھا تو گلے سے لگایا، سارا قرآن خود بخود ادھر آ گیا۔ اور پھر ایک واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہوا، وہ کیا ہوا؟ سال 6 مہینے گزرے تھے ذکر لیے ہوئے، اور میں جب سو جاتا تو مجھے میرے قلب سے تلاوت قرآن کی آواز آتی، میں سو رہا ہوں اور مجھے سوتے ہوئے کو بھی قرآن کی آواز آ رہی، قرآن کی تلاوت کر رہا۔ 1.5-2 مہینے تو یہ ہوا کہ جب میں سو جاؤں تو قرآن کی تلاوت ہو۔ اللہ کی قسم، خانہ کعبہ میں اذان ہو، اللہ کی وحدانیت کی قسم، مجھے میرے قلب سے اذان کی آواز آتی۔ کبھی اذان کی آواز ڈفرینٹ آتی، جب وہ آواز ڈفرینٹ آتی تو میں سوچتا یہ آواز ڈفرینٹ کیوں ہے؟ پھر میں آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف توجہ کر کے دیکھتا، خدا کی قسم مجھے اپنے دل پر گنبد خضرا نظر آتا۔ پھر مجھے پتا چلتا کہ یہ جو اذان ہو رہی ہے مسجد نبوی میں ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ ایسی اذان کی آواز قلب سے آئی کہ میں ساری رات روتا رہا، پتا چلا کہ وہ بلال حبشی کی اذان تھی۔ پہلے تو صرف سوتا تھا تو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، پھر 2-2.5 مہینے گزرے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اب میں بیٹھا ہوا ہوں ہوش و حواس میں تو قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، میں کانوں سے سن رہا ہوں بڑی سریلی میٹھی آواز میں، سورہ رحمان، سورہ بے شمار۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور جو امام تھا وہ تلاوت کر رہا،
اس نے بس سنا کہ امام نے تلاوت شروع کی ہے، دل نے یہ بھی شروع ہو گیا نماز میں تلاوت کرنا شروع ہو گیا. اب میں تو آنکھ بند کر کے لگا ہوں. جمعے کی نماز میں 2 رکعت ہوتی ہیں، جو باجماعت پڑھتے ہیں نا، 2 رکعت ہوتی، 2 ہوتی ہیں 4 ہوتی ہیں؟ 2 ہی ہوتی، 2 رکعت ہوتی ہے نا. اب جب میں نے سلام پھیرا ہے، کھڑا ہوا ہوں میں جماعت کے ساتھ دوپہر کو جمعے کی نماز میں، جب میں نے سلام پھیرا ہے تو عشاء کی نماز بھی ہو چکی تھی. 2 رکعت، 8-9 گھنٹے گزر گئے. وہ کیوں؟ اتنی تیزی سے یہ قرآن پڑھتا ہے، اتنی تیزی سے قرآن پڑھتا ہے. اس دن اس نے 1 رکعت میں 15 دفعہ قرآن پڑھا، 1 رکعت میں. پھر علامہ اقبال نے کہا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. او اگر قاری مومن جو ہے وہ حقیقت میں قرآن ہے تو جس ذات محمد کے سینے پر یہ اترا تھا قرآن، اس کی تعریف کیا ہوگی؟ اس ذات کی کیا تعریف ہوگی؟ تو تمہارا حل ڈاکٹر جمال اسی میں ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ جاؤ، ورنہ قرآن ہاتھ میں نہیں آئے گا. آیا بھی تو ٹیشو پہ نہاری لکھا ہوا آئے گا، اصل پیالہ حضور کے دل میں ہے. ہم بھی تو کسی مدرسے میں نہیں گئے نا، ہم نے بھی تو قرآن نہیں پڑھا نا. سارا اتر گیا اور پھر اترنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ شاید تم کو پتا نہیں. اترنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ ٹیبلٹس ہوتی ہیں اینالجیسک بولتے ہیں، درد کو دور کرنے والی دوائی، اس کو کہتے ہیں اینالجیسک. ان میں پیناڈول ایک ایسی ٹیبلٹ ہے کہ وہ آپ کھائیں تو اس کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ نسوں میں چلے جاتے ہیں اور درد کو ڈھونڈتے ہیں. 1 گھنٹہ لگتا ہے. ہم لوگوں نے جب فزیکل کیمسٹری پڑھی تھی تو اس وقت یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب آپ میڈیسن کھاتے ہیں تو جسم میں کیا ہوتا ہے، تو وہ کس مقام پر درد ہے اس جگہ کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب وہ جگہ مل جاتی ہے تو پھر ہم کو آرام آنا شروع ہو جاتا ہے وقتی طور پر. اسی طرح جو باطنی قرآن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ باطنی قرآن کا حافظ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ قرآن نور کی صورت میں مرشد کامل دل میں اتار دیتا ہے، یا اپنی نظروں سے، یا حضور پاک کے طرف بھیج دیتا ہے کہ وہ سینے سے سینے لگا کے وہ قرآن تیرے دل میں منتقل کر دیں. اب جب وہ نور کی صورت میں قرآن تیرے اندر آ گیا، پھر وہ نور تیرے نس نس میں چلا گیا. اب وہ قرآن جو ہے لفظوں کی صورت میں، دماغ میں، تعلیم کی صورت میں نہیں، تیرے کردار میں ڈھل گیا. اب جو کوئی غلط کام ہوگا تیرا مزاج قرآن جیسا ہو جائے گا، تو وہ کام نہیں کرے گا جس کا قرآن نے منع کیا تھا. میں مزاج میں چلا گیا. یہ حافظ قرآن ہوتا ہے، مزاج میں اتر گیا. وہ جس طرح پیناڈول درد کو ڈھونڈتی ہے، اسی طرح وہ قرآن کا نور بھی تیرے اندر گیا. وہ قرآن کا نور بھی تیرے اندر گیا. وہ نور آنکھوں میں گیا، اس نے آنکھوں کو کہا آنکھوں کو کیا کرنا چاہیے. وہ کانوں میں گیا، اس نے کانوں کو، نور نے سمجھایا کانوں کو کیا کرنا چاہیے. جب نور چلا گیا آنکھوں میں، کانوں میں، زبان میں، ہاتھوں میں، پیروں میں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر تیرا وجود نور کے تابع ہو گیا، نور کے تابع ہو گیا. اب جو نور کہے گا وہ تیرا وجود کرے گا نا. اس سے پہلے تو خود ہی غلام گور شاہی بنا بیٹھا ہے، ان کو تھوڑی منظور ہے. وہ اس وقت منظور ہوگا غلام تو جب تو ان کے تابع ہو جائے گا، تیرا قلب اور قالب. جب تیری گھٹی میں یہ بات چلی جائے گی، تیرا دماغ نفس کچھ بھی کہے، تیرے ہاتھوں، تیرے ناک کا کنٹرول، آنکھوں کا، کانوں کا، جسم کا کنٹرول جب سرکار گوہر شاہی کے ہاتھ میں ہوگا. جیسا گوہر چاہیں ویسا اس کی آنکھ کرے گی، جیسا گوہر چاہیں ویسا اس کا کان کرے، جیسا گوہر چاہیں ویسے اس کے قدم چلیں، جیسا گوہر چاہیں ویسے اس کے ہاتھ ہوں. یہ غلامی کا درجہ آ جائے گا. یہی قرآن مجید کا حال ہوتا ہے. وہ انسان کی نس نس میں نور اتر کے وہ پورے وجود انسان کو اپنے تابع کر لیتا ہے، اور اس کو قرآن نے نام دیا ادخلو فی سلم کافہ. پورے اس میں داخل ہو جاؤ سے مراد پورے وجود میں نور داخل ہو گیا قرآن کا پورا. جب تو یہاں پہنچ گیا، جب تیرا وجود نور کے تابع ہو گیا. ابھی تو نفس کے تابع ہے نا، تیرا نفس کہتا ہے یہ کر تو وہ کرتا ہے، تیرا نفس کہتا ہے وہ کر تو وہ کرتا ہے. جب تیرا پورا وجود نور کے تابع ہو جائے گا تو پھر تجھے کیا کہیں گے؟ پھر تجھے کہیں گے یہ صاحب نور ہے. اب تو نور بن گیا نا. لوگ تو حضور پاک کو نور ماننے سے قاصر ہیں،
جب تیری نس نس میں نور اتر جائے گا تو صاحب نور بن جائے گا، پھر تیرا ہر عمل نور ہوگا۔ جب تیرا ہر عمل نور ہو گیا تو یہی عمل صالح ہے، پھر تیرا کوئی عمل غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیری نیت بھی نور، تیرا جسم بھی نور، تیری زبان بھی نور، تیرا دل بھی نور، ہر جگہ نور ہو گیا نا، یہ عمل صالح ہے۔ Amra TV